بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم ابن عقیل، وفاداری اور قربانی کی ایک عظیم داستان۔ تصور کریں ایک شہر جہاں وعدوں کی کوئی قیمت نہیں، جہاں وفاداری صرف الفاظ تک محدود ہے۔ اسی شہر میں ایک ہستی قدم رکھتی ہے، دل میں ایمان کا نور اور ہاتھ میں اپنے امام کا پیغام۔ ایک سچا مومن، اپنے وقت کے امام کا وفادار نمائندہ، جس کی قربانی نے تاریخ کے اوراق کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ اس کی آواز حق کی پکار تھی اور اس کا خون کربلا کے عظیم سانحے کا مقدمہ بنا۔ جی ہاں، مسلم عقیل کے بیٹے، جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی، میں عقیل سے دوہری محبت کرتا ہوں، ایک خود عقیل کی وجہ سے، ایک چچا ابو طالب علیہ السلام کی محبت میں۔ مسلم اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے سرشار، جن کی شہادت کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے دے دی تھی۔ اے علی، عقیل کا بیٹا مسلم تمہارے بیٹے کی محبت میں شہید ہوگا۔ مومنین کی آنکھیں اس پر اشک بہائیں گی اور مقرب فرشتے اس پر درود بھیجیں گے۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام حضرت عقیل ابن ابی طالب کے سب سے بڑے بیٹے۔ مسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور امیر المومنین علیہ السلام کے بھتیجے اور داماد تھے۔ ان کا وجود ایمان، بہادری اور وفاداری کی عظیم علامت تھا۔ شجاعت اور بہادری میں مولا علی علیہ السلام کی جھلک۔ مسلم ابن عقیل نے کئی جنگوں میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی۔ ان کی تلوار حق کی خاطر بلند ہوئی اور انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ پھر جنگ صفین میں جب امام علی علیہ السلام کے لشکر کو ایک مضبوط قیادت کی ضرورت تھی، مسلم علمبردار بنے۔ کوفے کا سفر ایک عظیم امتحان۔ جب یزید کی خلافت نے امت کو ظلم کی آگ میں جھونک دیا، کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے، ہزاروں خطوط، جن میں وعدے تھے، وفاداری کی قسمیں تھیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے مطابق یہ خطوط ہزاروں کی تعداد میں تھے اور سید ابن طاؤس نے ان کی تعداد 12,000 بتائی ہے۔ کوفیوں کی اس پکار پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے سب سے قابل بھروسہ مند ساتھی، اپنے بھائی، اپنے معتمد مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خط میں فرمایا، میں اپنے بھائی، چچا زاد اور خاندان کے قابل اعتماد شخص مسلم ابن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ اگر وہ وہی خبر لائے جو تمہارے قاصدوں نے دی تو میں جلد تمہارے پاس آؤں گا۔ حضرت مسلم علیہ السلام کے بارے میں امام نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے بھروسے مند ہیں، وہ میرے حکم سے پوری طرح آگاہ ہیں، اور جو وہ کہیں وہ میری بات ہے۔ یہ الفاظ گواہی دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی اہمیت تھی، اسی لیے وہ کوفے میں امام حسین علیہ السلام کے نائب تھے۔ ان کی آواز، ان کا قول اور ان کا فیصلہ خود امام کا فیصلہ تھا۔ کوفے میں استقبال۔ حضرت مسلم علیہ السلام کوفے پہنچے، مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر ٹھہرے۔ لوگ جوق در جوق ان کے پاس آئے۔ مسلم نے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا اور 17,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ کوفہ حق کی فتح کا گواہ بنے گا، اور مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، آپ کوفہ آ جائیں، کوفی آپ کے منتظر ہیں۔ اور پھر بے وفائی کا طوفان اٹھتا ہے۔ کوفے کی سرزمین جو وعدوں سے بھری تھی، منافقت کی آگ میں جل اٹھی۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا حاکم بنا دیا۔ ابن زیاد نے دھونس، دھمکی اور فتنے سے کوفیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہوئے، لیکن ابن زیاد کے غلام معقل نے چالاکی سے ہانی کو گرفتار کروا دیا۔ مسلم کی حمایت میں 17,000 لوگوں نے ابن زیاد کے محل کو گھیر لیا، لیکن شمر اور قاضی شریح کی چالوں نے کوفیوں کو ڈرا دیا۔ شام سے لشکر آنے کی جھوٹی افواہوں نے ان کے دل لرزا دیے، اور اب مسلم کی غریب الوطنی اور تنہائی شروع ہوتی ہے۔ نماز مغربین کے وقت وہ مسجد جہاں ہزاروں لوگ مسلم کے ساتھ تھے خالی ہو گئی۔ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو عشاء کی نماز میں نہ آیا اس کا خون جائز ہوگا۔ 40,000 لوگوں نے ابن زیاد کی اقتدا میں نماز پڑھی، اور مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا پھرنے لگے۔ شہر ناآشنا تھا، وہ پناہ مانگتے رہے، لیکن کوفے کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ اسی تاریک رات میں خاتون طوع جو اشعث بن قیس کی کنیز تھی، اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے مسلم کو پناہ دی، ان کی پیاس بجھائی اور ان کی حفاظت کی کوشش کی، لیکن طوع کے بیٹے نے غداری کی اور ابن زیاد کو خبر دے دی۔ سپاہیوں نے طوع کے گھر کو گھیر لیا۔ مسلم زخمی تھے، لیکن ان کی تلوار اب بھی حق کے لیے بلند تھی۔
انہوں نے 45 دشمنوں کو ہلاک یا زخمی کیا، لیکن دشمن نے چالاکی سے چھتوں سے پتھر برسائے اور ابن اشس نے امان کا جھوٹا وعدہ کر کے مسلم کو گرفتار کر لیا۔ شہادت کا عظیم منظر۔ ابن زیاد کے محل میں مسلم زخموں سے چور پیاسے کھڑے ہیں، لیکن نہ ڈر ہے نہ خوف، بلکہ ببانگ دہل کہہ رہے ہیں امیری حسین و نعم الامیر، میرے مولا حسین بہترین مولا ہے۔ سر اٹھا کر کہا خدا سے امید ہے کہ میری شہادت بدترین شخص کے ہاتھوں ہو، جبکہ میں حسین ابن علی علیہ السلام کا پیروکار ہوں جو خلافت کے زیادہ حقدار ہے۔ 9 ذی الحجہ کو دارالامارہ کی چھت پر جب کوفی تماشا دیکھ رہے تھے، مسلم کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا، وہ اہل بیت پر درود بھیج رہے تھے۔ بکر بن حمران نے تلوار کے 2 وار کیے اور مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے۔ ان کے بدن مبارک کو نیچے پھینک دیا گیا اور ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ دونوں کے سر یزید کے دربار بھیجے گئے اور ان کے اجسام کوفے کے چوراہے پر لٹکا دیے گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی داستان کوفے کی بے وفائی کے باوجود ایک ایسی مشعل ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کو روشن کرتی ہے۔ ان کی قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ حق کی راہ میں تنہا ہونا بے عزت ہے اور امام کی وفاداری جنت کا راستہ ہے۔ آئیے ہم بھی مسلم کی طرح اپنے امام کے لیے وفادار بنیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے منور کریں۔